بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم مسلمان ہیں، اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں، نبی ملاحم کے ماننے والے ہیں، ان نبی کے ماننے والے ہیں جنہوں نے ساری زندگی غزوات اور سرایہ اور جہاد میں گزاری. اس کے باوجود ہم مسلمان نہ جہاد کی نیت کرتے ہیں، نہ جہاد کی تربیت کرتے ہیں، نہ تیاری کرتے ہیں. پھر ظاہر ہے کہ اللہ کو ایسی امت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ وہ اللہ بے نیاز ہے، وہ کہتا ہے تم اگر نہیں. What do you think about لال ٹوپی زید حمید؟ وہ بھی وہی ہے، پنو کا بھائی ہے. وہ پنو کا بھائی ہے لال ٹوپی. وہ مزیدار آدمی ہے، مسخرہ آدمی ہے. اس کا یہ ہے لال قلعے پہ سبز پرچم لہرائیں گے انشاءاللہ، گھوڑے پہ جائیں گے کافروں کے گلے. اٹس گڈ. وہ ہر سمے کہتا ہے کہ 3 ہفتے بعد بھارت اندر آ جائے گا، 2 ہفتے بعد بس بھارت آ رہا ہے، بارڈر پہ کھڑا ہے بھارت، بس اندر آ گیا. اس کا یہ کام ہے پورے پاکستان کا بلڈ پریشر بڑھانا. اور پاکستانی بلڈ پریشر میں گولیاں کھا رہے ہیں، بی پی لو کر رہے ہیں. پھر وہ کہتا ہے ارے انڈیا نے اٹیک کر دیا، ہندو کافر حملہ کر دے گا، کھا جائے گا تمہیں. بس یہ کرتا رہتا. وہ ہمارا کام کر رہا ہے. دیکھو ہمارا کیا کام ہے، پاکستانیوں کو ڈرانا. جب زید حمید ان کو ڈیلی ڈرا رہا ہے کہ تم پہ اٹیک ہو جائے گا، تمہیں مار ڈالیں گے، تو زید حمید تو ہمارا آدمی ہوا نا یار. تو میں تو سپورٹ کرتا ہوں، میں ہارڈ کور زید حمید سپورٹر. کو بدل کے رکھ دے گا تم اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے. اب یہی ہو رہا ہے نا، مسلمان قومیں تبدیل کر دی جائیں گی. اللہ بے نیاز ہے. جس طرح اس نے پہلے منگولوں کو مسلمان کر کے کام لے لیا، اس طرح مغرب کے یورپین اور امریکیوں کو مسلمان کر کے کام لے لے گا. تم اگر بیکار لوگ ہو تو، اور بیکار تو تم ہو. مسلمان امت اب کس کام کی ہے کہ اگر یہ فلسطین کی مدد نہ کر سکے، اگر اپنی حفاظت نہ کر سکے، اگر جہاد کا راستہ نہ اختیار کرے، اگر اس نے ذلت اور رسوائی کا راستہ قبول کر لیا ہے، تو پھر ایسی مسلمان ملت کا اللہ کیا کرے گا؟ کل ایک بوسنیا کے مسلمان کی میں داستان اس سے سن رہا تھا. اس نے نصیحت کی. بوسنیا میں آپ کو معلوم ہے نا کہ 90s میں بہت بڑا جینوسائیڈ ہوا تھا. بوسنیا کے مسلمانوں کو یوگوسلاویا جب ٹوٹا ہے تو بوسنیا کے مسلمان تھے، باقی آس پاس جتنے بھی تھے، کرویشینز تھے، سربینز تھے، وہ عیسائی تھے، بوسنیا والے مسلمان تھے. ان ساروں نے مل کر مسلمانوں کو اس بری طرح سے مارا، ایسا جینوسائیڈ کیا مسلمانوں کا. تو وہ بوسنیا کا مسلمان نصیحت کرتا ہے مسلمان امت کو کہ میں اس جینوسائیڈ کو دیکھ چکا ہوں، میں اس میں سے گزرا ہوا ہوں. ایک نصیحت کرتا ہوں، خدا را کبھی اپنے ہتھیار دشمن کو مت دینا، کبھی دشمن پر اعتبار مت کرنا جب وہ یہ کہے کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے. اپنے ہتھیار اپنے پاس رکھنا، یہی تمہاری عزت اور تمہاری آبرو اور آزادی کی ضمانت ہے. اس نے مثال دی، کہتا ہے ہم سربرینیکا میں تھے، وہاں پر مسلمانوں کے پاس ہتھیار تھے، کئی ہزار مسلمان تھے وہاں پر، ان کے پاس ویپنز تھے. وہاں یونائٹڈ نیشنز پہنچی، اقوام متحدہ کی فوجیں آئیں، انہوں نے کہا آپ اپنے ہتھیار ہمیں دے دیں، آپ کی حفاظت ہم کریں گے. مسلمانوں نے ان پر اعتبار کر کے اپنے ہتھیار یونائٹڈ نیشنز کو دے دیے. اس کے بعد یونائٹڈ نیشنز ایک طرف ہو گئی اور سربیا کی فوج آئی، انہوں نے آ کے مردوں اور عورتوں کو الگ کیا اور ایک دن میں 8000 مرد ذبح کیے. سب سے بڑا جینوسائیڈ بوسنین وار کا سربرینیکا میں ہوا اس وقت جب انہوں نے اپنے ہتھیار اقوام متحدہ کو دے دیے تھے. عورتوں کو الگ کیا، ان کی وہ بے حرمتی کی اور مردوں کو ذبح کر دیا. ایک اور قصبہ تھا، ان کے پاس بھی اقوام متحدہ گئی اور کہا کہ اپنے ہتھیار ہمیں دے دیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے. انہوں نے انکار کر دیا، وہ قصبہ بچ گیا، وہاں سربین نہیں جا سکے. آپ یوکرین کی مثال آپ کے سامنے ہے. یوکرین ایک ایٹمی طاقت تھا، لیکن نیٹو نے یوکرین سے کہا کہ آپ اپنے ایٹمی ہتھیار ہمیں دے دیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے. یوکرین کے اس وقت کے صدر نے اس عالمی گارنٹیز پہ، ضمانتوں کے اوپر ایٹمی ہتھیار ضائع کر دیے. اور آج یوکرین کا حال دیکھیں کیا ہے. پورا ملک تباہ و برباد ہو چکا، کروڑ کے قریب مہاجر یورپ میں بکھر چکے، گھر ان کے ملک سے، ان کا ہاتھ، اپنا ملک، سب کچھ گیا ان کے ہاتھ سے. 30-40% علاقے پر جنگ جاری ہے، روس کا قبضہ ہو چکا ہے. یوکرین ایک ریاست کے طور پر ایک فیلڈ ریاست ختم ہو چکا. اس کی ساری زمینوں کے اوپر عالمی طاقتوں نے آ کے قبضہ کر لیا. یورپ کا سب سے بڑا غلہ پیدا کرنے والا ملک تھا، تباہ و برباد ہو گیا. اب اس کی ساری غلہ پیدا کرنے والی زمینوں پر بل گیٹس جیسے کمینوں نے آ کر قبضہ کر لیا، ملٹی نیشنل سے قبضہ کر لیا. وہ جو یوکرینین فارمرز تھے جو صدیوں سے اپنی زمینیں آباد کر رہے تھے، وہ سارے یا مار دیے گئے یا ان کو زمینوں سے دھکیل دیا گیا یا وہ مہاجر ہو کے یورپ میں بکھیر دیے گئے. اور اب سوائے بدکاری کرنے کے ان کے پاس اور کوئی آمدنی اور کمائی کا ذریعہ نہیں ہے. پاکستان کے پاس بھی یہ بار بار آتے ہیں کہنے کے لیے. ایک تھا بغیرت ہمارے پاس جو کہتا ہے کشمیر کا مسئلہ حل ہو گیا تو ہم ایٹمی ہتھیار ضائع کر دیں گے. جیسے پاکستان کو خطرہ جو ہے وہ صرف بھارت سے، ہمیں اسرائیل سے تو کوئی خطرہ نہیں ہے، ہمیں دنیا کی دوسری طاقتوں سے، انہیوں سے تو کوئی خطرہ نہیں ہے اس بغیرت کے مطابق.
پاکستان اب ایسے دور میں داخل ہو چکا ہے کہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ آپ وہ واحد طاقت ہیں جس کو تباہ کرنے کے لیے دنیا کا ہر کفر متحد ہو چکا ہے. چاہے اسرائیل ہو، چاہے امریکہ، چاہے برطانیہ، چاہے بھارت، چاہے خوارج، چاہے افغانستان، یا وہ دشمن بھی جن کو تم نہیں جانتے. قرآن یہی کہتا ہے تم اپنی طاقت جمع کر کے رکھو تاکہ تم اس سے اللہ کے دشمنوں کو ڈراؤ، اور ان دشمنوں کو بھی جن کو تم نہیں جانتے. صرف تمہارا ہتھیار ہونا ان پر دہشت طاری کرتا ہے، صرف تمہارا ایٹمی طاقت ہونا، صرف تمہارا ایک جدید فوج رکھنا، اپنی قوم کو مجاہد بنانا، اپنے پاس ہتھیار اور رائفل اور ویپن سسٹمز رکھنا دشمنوں پر دہشت طاری کرتا ہے. ایک دفعہ ایک ٹیلی ویژن کے پروگرام میں ہم نے یہ بات کہی کہ اللہ کے فضل سے ہم پاکستانی ایک مجاہد قوم ہیں، ہمارے گھروں میں لوگوں کے پاس ہتھیار ہوتے ہیں، صرف ہمارے قبائلی علاقوں میں اتنے ہتھیار ہیں کہ پورے بھارت میں نہیں ہوں گے. جنگ کے وقت ہم 1 کروڑ مجاہد نکال سکتے ہیں. یہ بات ہم نے دشمن کو سنانے کے لیے کہی تھی اور حقیقت بھی ہے. اس کے بعد بھارتی میڈیا میں اس پر بحث شروع ہو گئی کہ اگر یہ درست کہہ رہا ہے اور اگر اس کی بات 20% بھی صحیح ہے تو بھارت کو پاکستان پر حملہ کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا چاہیے. یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ 1 کروڑ رائفلیں ہم نکال سکتے ہیں، اگر یہ 20 لاکھ رائفلیں بھی نکال سکتے ہیں، 20 لاکھ فائٹر بھی نکال سکتے ہیں، 20 لاکھ مجاہدین بھی نکال سکتے ہیں، تو بھارت کو 100 دفعہ سوچنا چاہیے پاکستان پر حملہ کرنے سے پہلے. یہ رعب اور دہشت ان پر طاری ہوئی صرف ہمارے اس ایک جملے سے کہ وقت آنے پر ہم 1 کروڑ رائفلیں نکال سکتے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نکال سکتے ہیں، ایسی بات نہیں. پاکستان میں ہمارے لوگوں نے گھروں میں، قبائلی علاقوں میں، شہری علاقوں میں لائسنس کا مسئلہ ہوتا ہے، قبائلی علاقوں میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہاں تو لوگ کھلا رکھتے ہیں. پشاور کے ہر گھر میں ہتھیار ہے، کوئی لائسنس نہیں رکھتا کیونکہ وہ اس کو اپنا بنیادی حق سمجھتے ہیں. اور یہ حقیقت بھی ہے. جس طرح نماز اور روزہ فرض ہے آپ کے اوپر، اس طرح ہتھیار رکھنا بھی فرض ہے آپ کے اوپر. جہاد کی تیاری کرنا بھی فرض ہے، تلوار چلانا سیکھنا بھی فرض ہے آپ کے اوپر. جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حکم ہے وہ فوقیت رکھتا ہے. ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ مجاہد ہو، ہتھیار چلانا جانتا ہو. وَعَدَّ لَهُم مَّنِ اسْتَطَاعَ مِنَ الْقُوَّةِ کا جو حکم ہے وہ ہر مسلمان کے لیے ہے، صرف حکومت کے لیے نہیں ہے. ہم حکومت سے کہیں گے، اور اب حکومت کیا، اب ہم براہ راست سپہ سالار سے ہی بات کریں گے کہ جب اللہ آپ کو زیادہ بڑے عہدے دیتا جا رہا ہے تو ساتھ آپ کی ذمہ داری بھی بڑھاتا جا رہا ہے. آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کا ایریا آف ریسپانسبلٹی صرف پاکستان نہیں ہے، پوری مسلم دنیا ہے. اگر آپ اہل فلسطین کی مدد نہیں کرتے تو آپ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے. اللہ کے رسول آپ سے سوال کریں گے. مگر کم از کم پاکستان کی حد تک تو اس قوم کو آنے والے خطرات اور غزوہ ہند کے لیے تیار کریں. یا تو اس پوری قوم کو سوئٹزرلینڈ کی طرح لازم کر دیں کہ ہر شخص جنگی تربیت لے گا، اس کو سرکار کی طرف سے رائفل اور 200 راؤنڈ ملیں گے اور ہر سال اس کو آ کے اپنی ٹریننگ مکمل کرنی ہوگی. لائسنس کھول دیں، قوم کو اجازت دیں کہ اپنے پاس قانونی ہتھیار رکھ سکے. آپ کو پتا ہے کہ ملک میں خانہ جنگی ہے، دہشت گردی ہے، خوارج ہیں، بلوچستان لبریشن آرمی ہے، بھارتی مشرق حملہ کرنے والے ہیں. قوم کو غیر مسلح اور نہتہ کیوں رکھتے ہیں؟ یہ پاکستان کی مدد کریں گے اگر پاکستان میں کروڑوں نوجوان مسلح ہوں، تربیت یافتہ ہوں، پاک فوج سے وابستہ ہوں. آپ جانباز فورس شروع کریں، نیشنل کیڈٹ کور شروع کریں. آپ کے پاس ڈائریکٹریٹ آف نیشنل گارڈز ہے GHQ میں، اس کو ایکٹیویٹ کریں. اس کا کام ہے یہی کہ پوری قوم کو مجاہد بنائے. مجاہد بٹالینز ریز کریں، ویمنز گارڈ ریز کریں، سول ڈیفنس اور نیشنل گارڈز ریز کریں. آپ منظم کریں اس قوم کے نوجوانوں کو، ان کو تیار کریں آنے والے وقتوں کے لیے، ان کو نظریاتی طور پر سچے پاکستانی اور مجاہد بنائیں. آئندہ کا دور صرف جنگوں کا دور ہے، پاک فوج اکیلے نہیں سنبھال سکے گی. آپ کیوں پاک فوج پر FC پہ اتنا دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں جو وہ اٹھا نہ سکیں آنے والے وقتوں میں؟ بھارت کا سپہ سالار، بھارت کے حکمران اپنی قوم کو تیار کر رہے ہیں کہ 5 سال کی جنگ کے لیے تیار رہو. پاکستان سے جو جنگ شروع ہوگی 5 سال چلے گی. یوکرین کی جنگ کو بھی 4 سال ہو چکے ہیں، ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. غزہ جیسے چھوٹے سے خطے میں جنگ 2 سال ہو گئے، ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. سوڈان کی جنگ کو 1.5 سال ہو چکا ہے، ختم نہیں ہو رہی.
شام کی جنگ کو 10 سال ہو چکے ہیں ختم نہیں ہو رہی. اب جو جنگیں شروع ہوتی ہیں وہ ختم نہیں ہوتی. یوکرین کے پاس فوج ختم ہو گئی. وہ راہ چلتے ذہنی پاگل معذور اپاہج لوگوں کو اٹھا اٹھا کے میدان جنگ دھکیل رہے. خوف کے مارے مرد یوکرین میں شاپنگ کرنے اپنی. ہمارے شری لال ٹوپی اور جید حامد جی پہنچے ہیں غزوہ ہند کے وار روم میں اور وہاں سے اعلان کیا کہ سیالکوٹ اور وزیر آباد کے درمیان سمڑیال کے برج پر ہماری دشمن کی فوج حملہ کرنے والی ہے. وہ یہ وار روم کیا ہے غزوہ ہند کا؟ بھائی نے کچھ بنایا ہے جہاں سے چھپ کے ویڈیو بناتا ہے بھائی. کیا بات کر رہے ہو؟ لال ٹوپی ہاں اس نے یار دس مینز اس نے اپنا ہی ایک وار روم بنا لیا ہے. وہاں خود جاتا ہے, خود کہتا ہے کہ یہ دیکھو یہاں سے غزوہ ہند کی فوجیں نکلیں گی, یہاں سے. وہیں پہ اس نے گدھا پال لیا ہے اور لاسٹک کی تلوار رکھ لی ہے. جس دن بھائی کا منہ ٹنکا بھائی گدھے پہ چڑھے گا, پونچھ کو سیٹ بیلٹ کی طرح باندھے گا گدھے کے. سیٹ بیلٹ عورتوں کے ساتھ بازار نہیں جاتے کہ رستے میں فوجی ان کو اغوا کر کے لے جاتے اور وہاں سے جنگ پہ پھینک دیتے ہیں لے جا کے. نہ ان کی قوم تربیت یافتہ ہے. اب ان کے پاس لڑنے والے مرد ہی نہیں بچے, فوج ختم ہو گئی. اب پوری دنیا کے مرسنریز اور باہر کی فوجیں آ کے ان کی جانب سے جنگ کر رہی ہیں. یوکرین کی اپنی فوج فارغ ہو چکی. اور جیسے کہا کہ اب وہ ذہنی معذوروں اور پاگلوں اور ہاتھ پاؤں کٹے ٹوٹے لنگڑے لولوں کو پکڑ پکڑ کے میدان جنگ میں بھیج رہے ہیں کہ کم از کم ٹوٹل پورا کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی افراد تو بھیجو. وہ اپنی قوم کو ہلاک کروا چکا ہے. وہ زیلنسکی بدکار عیاش جانور, ایک یہودی جو انہوں نے اوپر عیسائی ملک یوکرین پر بٹھا دیا, خود ارب خرب پتی بن گیا, پوری عیسائی دنیا کے اس بڑے ملک کو تباہ و برباد کروا گیا. جو بغیرت حکمران ہوتے ہیں, جو بکے ہوئے حکمران ہوتے ہیں, وہ اپنی قوم کو جنگوں میں دھکیلتے ہیں ایسی حالت میں جب نہ خود تیار ہوتے ہیں نہ قوم تیار ہوتی ہے. پہلے اپنے ایٹمی ہتھیار ضائع کر کے دشمنوں کو دعوت دی, پھر قوم کی تربیت اور تیاری نہیں کروائی, نتیجتاً پوری قوم کو ہلاک کروا دیا. پاکستان کے پاس اللہ نے ایٹمی ہتھیار دیے ہیں, لیکن ہماری قوم مسلمان دنیا میں سب سے زیادہ غیر تربیت یافتہ اور غیر منظم قوم ہے. ہمارے نوجوان, خاص طور پر یہ ملینین اور جن زی, کیونکہ ساری دنیا سارا وقت آنے والا اسی جنریشن کا ہے, انہیں سے ہی آپ نے کام لینا ہے. اور سب سے زیادہ غیر تربیت یافتہ یہی جنریشنز ہیں. ان کو ڈسپلن کی ضرورت ہے, ان کو سختیاں اٹھانے کی عادت ہے, دینے کی ضرورت ہے, ان کو مجاہد بنانے کی ضرورت ہے. یہ کسی قابل تو ہوں کہ آگے آنے والی امت کا بوجھ اٹھا سکے. جسمانی طور پر لاغر, ذہنی طور پر منتشر, خوفزدہ, گھبرائے ہوئے, عیاشی اور بدکاری میں پڑے ہوئے, کس طرح یہ پاکستان کا بوجھ اٹھائیں گے؟ حکومتوں سے تو کوئی امید نہیں. جیسے کہا یہ امید ہمیں سپہ سالار سے ہے, ان کو نصیحت کر رہے ہیں ہم. اللہ آپ کو عزت اور طاقت دے رہا ہے, اس طاقت کو استعمال کریں سیدی رسول اللہ کی اس امت کو مضبوط کرنے اور طاقت دینے میں, اس پاک سرزمین کی حفاظت کرنے میں. آپ کی صرف ایک ذمہ داری ہے, پاکستان اور مسلمان دنیا کی حفاظت. معیشت ٹھیک کرنا آپ کا کام نہیں ہے. آپ کا کام ان کی نظریاتی اور روحانی تربیت کرنا ہے اور مسلمان امت اور پاکستان کی حفاظت کرنا ہے. آپ کا کام غزوہ ہند ہے, اس پر فوکس کریں. معیشت اور اکانومی اور انویسٹمنٹ اور منرلز یہ پاک فوج کی ذمہ داری نہیں ہے. اس کے لیے آپ بہترین لوگ لائیں, وہ یہ کام کریں گے. آپ اپنے کام پر توجہ دیں جو امت مسلمہ کا دفاع ہے. اگر آپ فلسطین کا دفاع نہیں کر رہے, اگر آپ بھارت کے خلاف غزوہ ہند کی تیاری نہیں کر رہے, اگر آپ آنے والی بڑی جنگوں کے لیے اسرائیل کے خلاف جنگ کی تیاری نہیں کر رہے, تو پھر آپ اپنی ڈیوٹی نہیں کر رہے, چاہے آپ کے پاس کتنے بڑے رینک کیوں نہ ہو. آپ کو اللہ اس کے رسول کے دربار میں جواب دینا پڑے گا. ہم محبت اور پیار کے ساتھ آپ کو نصیحت کرتے ہیں, آپ کی رہنمائی کرتے ہیں, آپ کی حفاظت کرتے ہیں, آپ کے لیے دعا کرتے ہیں, تو ہماری جانب سے یہ تنبیہ بھی سن لیا کریں کہ آپ کے بھلے اور بہتری کے لیے ہے. آپ کے اطراف میں جو لوگ آپ کو یہ نصیحت نہیں کر رہے وہ آپ کے خیر خواہ نہیں ہیں. اس بات کا بہت دھیان رکھیں کہ آپ کے مشیر کون ہیں, کیونکہ سیدی رسول اللہ نے یہ فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اللہ جب کسی حکمران کو تباہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو برے مشیر دیتا ہے, جو اس کو برے مشورے دیتے ہیں, جو اس کے آگے خوشامد کرتے ہیں, جو صرف تعریفیں کرتے ہیں, اس کو برائی نہیں بتاتے, کمزوریاں اور حقیقت سے آگاہ نہیں کرتے. اور اللہ جب کسی حکمران کی خیر کرنا چاہتا ہے, اس پر احسان کرنا چاہتا ہے, اس پر کرم کرنا چاہتا ہے, تو اس کو ایسے اچھے مشیر دیتا ہے جو اس کو برائی اور غلطی کرنے سے روک لیتے ہیں. اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ ہمیں دوست سمجھتے ہیں کہ دشمن سمجھتے ہیں, لیکن ہماری نصیحت آپ کی بھلائی کے لیے ہے.
पाक सरजमीन की बेहतरी के लिए है, उम्मत मुस्लिमा की खैर के लिए है। हमारी नसीहत मान लें, दुनिया और आखिरत में बेहतरी होगी आपके लिए। इस पाकिस्तानी कौम को ग़ज़वा हिंद के लिए तैयार करें। अब वक्त नहीं है, जितना वक्त आपको मिल रहा है ये बोनस टाइम है। अल्लाह ने दुश्मनों के दिलों में रौब डाल दिया है, वो हम पर हमला नहीं कर रहे, वरना आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि कई हफ्ता पहले इन्होंने दाखिल हो जाना था, किसी भी वक्त अभी भी दाखिल हो सकते हैं। और फिर हम आपको कहेंगे फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद करें, उनको बुरी तरह से ख़त्म किया जा रहा है। पाकिस्तान रोक सकता है इस जेनोसाइड को। उनकी ये साजिश के आधे गज़ा पर तो पहले ही कब्जा कर चुके हैं, उन्होंने धकेल के पूरे गज़ा को एक छोटे से दड़बे में बंद कर दिया है, वहाँ भी उनको ज़िबा किया जा रहा है। पाकिस्तान और तुर्की को मिलकर यहाँ दखल देना होगा अगर आप अकेले नहीं कर सकते तो, वरना आप अकेले भी कर सकते हैं। गज़ा के मुसलमानों को अकेला मत छोड़ें। हम फिर नसीहत कर रहे हैं, गज़ा के मुसलमानों को अकेला मत छोड़ें। आपको बहुत बड़ा हिसाब देना पड़ेगा सईदी रसूलुल्लाह के दरबार में। आप कोई दलील, कोई हुज्जत, कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि आपने अहले गज़ा को अभी तक अकेला क्यों छोड़ा हुआ है। सब कुछ आपका ठीक जा रहा है, यहाँ पर आप बहुत बड़ी खयानत कर रहे हैं। ऐसा न करें, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे कल आप शर्मिंदा हो जाएंगे। अल्लाह इस पाक सरजमीन की हिफाजत करे। अल्लाह हमको ग़ज़वा हिंद की सआदत नसीब फरमाए, उस फ़ौज में शामिल फरमाए जो हिंद के हुक्मरानों को जंजीरों में लपेट कर लाएगी, जिसके गहरे सब्ज़ रंग के परचम होंगे, जिसकी सफ़ों में इमाम मेहदी होंगे, और जो पलटेगी तो शाम में ईसा अलैहिस्सलाम को पाएगी और दज्जाल को कत्ल करेगी। ये सआदतें पाक फ़ौज के लिए हैं और पाक फ़ौज के सिपा सलार के लिए हैं। आगे बढ़ें और इनको चूम कर अपनी आंखों से लगाएं और सर का ताज बनाएं। जब तक आप इनसे फरार इख्तियार करते रहेंगे, अल्लाह आपको इज़्ज़त नहीं देगा। जब आप इनको कबूल करके आंखों से लगाकर सर पर रख लेंगे तो जहानों की इज़्ज़त आपके नसीब में होगी। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम।